بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یوم الدین ایاک نعبد اما بعد عزیزان محترم، میں آج آپ کو اپنی تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 27 اور 28 سے تفسیر عرض کروں گا۔ یوم الدین ایاک نعبد، یوم کی تفسیر کروں گا، دین کی تفسیر کروں گا، ایاک نعبد ان کی تفسیر کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ ایسی تفسیر عرض کروں گا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کو اس کی تفسیر کا معنی تفسیر جو ہے آپ کے عقل میں جو ہے وہ آ جائے گی۔ پہلے میں آپ کو یوم کے متعلق عرض کرتا ہوں، الیوم، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جو ہے یہ جو ہے عربی کا لفظ ہے یوم، اس کی جمع ایام ہے۔ اصل میں یوم جو ہے یہ پہلے جو ہے اصل میں ایوام تھا، پھر اس کو ادغام کر دیا گیا، عربی میں دن کو یوم کہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید عربی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور عربیوں کی زبان جو ہے، عربستان کی، سعودی عرب کی یا باقی جو ہے ان ممالک کی عربی زبان، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھی عربی زبان میں بھیجا۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس کے جو تھے اس وقت کے لوگ، ان کی زبان بھی عبرانی تھی، اس لیے تورات عبرانی میں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی زبان اور ان کے لوگوں کی زبان، اہل قبیلہ کی زبان سریانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انجیل بھی سریانی زبان میں عرض کر دیا، لکھ دی، اتار دی، نازل فرما دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یوم جو ہے یہ عربی لفظ ہے، فارسی میں یوم کو جو ہے روز کہتے ہیں، یعنی ایران کی زبان جو ہے وہ دن کو روز کہتے ہیں، یوم کو روز کہتے ہیں، اور انگلش میں ڈے کہتے ہیں، اور سریکی میں جو ہے یوم کو، دن کو ڈے کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، طلوع آفتاب سے لے کر یعنی طلوع آفتاب تک جو ہے، یعنی سورج نکلتا ہے اور اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے، تو طلوع آفتاب تک کو یوم کہتے ہیں، یعنی کہ صبح سے لے کر مغرب جب ہو جاتی ہے پورا دن جو ہوتا ہے، اس کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ اب میں یوم کے متعلق وہ آیات مبارکہ جو ہے پڑھوں گا، اس کی تفسیر کروں گا، تاکہ یوم کا جو ہے مطلب سمجھ آ جائے کہ یوم آدھے دن کا نام ہے یا پورے دن کا نام ہے یا تہائی یا چوتھائی، کتنے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو یوم کی جو ہے سمجھ آئے۔ اب تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یوم جو ہے اردو میں اس کو دن کہتے ہیں۔ اب میں قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ پڑھ رہا ہوں جس سے یوم کا جو ہے لفظ ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 15 پارے میں سورۃ کاف آیات نمبر 19 میں، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہ کہف والے جو اصحاب ہیں وہ آپس میں بول رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ اصحاب کہف والے بولے کہ ہم ایک دن رہے یا دن سے کم، کیونکہ یومن کا لفظ ہے اور اس کے بعد ہے او بعد یوم، یومن بھی ہے اور یوم بھی ہے، وہ یوم کا لفظ انہوں نے بولا۔ تو اب میں دوسری آیات مبارکہ پڑھتا ہوں، سورۃ مریم کی 16 پارہ میں ہے اور آیات مبارکہ جو ہے 15 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا سلام علیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب میں تیسری آیات مبارکہ پڑھتا ہوں، اس میں بھی یوم کا لفظ ہے، دن کا لفظ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ پارہ 18 سورۃ فرقان آیات 7، اور جس دن ان کو جمع کرے گا، یعنی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یوم کا لفظ ہے، اس لیے میں نے آیات پڑھی اور آپ کو دن کے متعلق سمجھایا کہ عربی میں یوم کو، عربی میں جو ہے یوم جو ہے ہم اس کو اردو میں دن کہتے ہیں، عربی میں اس کو یوم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یوم کی وقت کیا ہے، تعداد کتنی ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، سورت جو ہے فرقان ہے
اور पारा 19 है, आयात मुबारक नंबर 25 है। और जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वलिय दीन, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। क्योंकि अल यौम का लफ्ज़ है इस आयात मुबारक में, इसलिए मैंने अर्ज़ किया अल यौम अकमलतु कि दीन, आज के दिन मुकम्मल हो गया, यानी दिन का लफ्ज़ इसमें है। इस आयत में यौम दुनिया के पूरे दिन की एक घड़ी के लिए फरमाया गया है। अल यौम अकमलतु के मुतालिक मैंने अर्ज़ किया है। और मालिक यौमिद्दीन में यौम क़यामत के शुरू से लेकर बहिश्तियों के बहिश्त में दाखिल होने तक और जहन्नमियों के जहन्नम में दाखिल होने तक के लिए यौम का लफ्ज़ बोला गया है। रोज़े महशर यानी क़यामत के दिन में सूरज की रोशनी नहीं होगी। आप इस मसले को खूब याद रखना है जो मैं आज किया। क़यामत के दिन रोज़े महशर में जो आफताब है, सूरज है, इसकी रोशनी नहीं होगी। इसलिए यहाँ यौम से मुराद क़यामत का ज़माना और वक्त है। एक और आयत मुबारक में है यौमैज़िन तुरदून, उस रोज़ यानी क़यामत के दिन तो तुमसे यानी तमाम लोग उसे हिसाब के लिए मेरे पेश होंगे। अल्लाह ताला फरमाया क़यामत के दिन जितने भी लोग हैं, औरतों मर्दों, मेरे पास जमा होंगे, मेरे पेश होंगे, मेरे सामने होंगे, मैं उनसे हिसाब व किताब लूँगा। आप लेगा या फरिश्ते लेंगे, इनकी तफसील में आगे इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा किसी और मकाम पर। यह आयत मुबारक जो है सूरत पारा 19-30 की सूरत हाका की आयत नंबर जो है 18 है। एक दूसरी जगह पे है सूरत मारिज में 29 पारे में आयत नंबर 4 में है तारजुल मलाइकातु वर्रूहु इलैहि फी यौम कान मिक़दारुहु 50,000 सना, फरिश्ते और रूहुल अमीन उसकी तरफ उरूज करते हैं। वो जिस दिन अजाब जो है, जिस दिन अजाब होगा उस यौम की मिक़दार 50,000 साल है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में क़यामत के दिन के बारे में है 50,000 सना कि उसकी मिक़दार जो है 1000 साल है। तो इतना लंबा दिन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मोमिन पर क़यामत के दिन में आसानी की जाएगी, हत्ता कि वो जो है जितनी देर में उस जहान में फ़र्ज़ नमाज पढ़ा करता था, उस पर क़यामत का दिन उससे भी कम वक्त में गुजरेगा। अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए क़यामत के दिन कितनी ही आसानी पैदा फरमा दी। यह हदीस जो मैंने आज किया ये मुस्नद अबू याला में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि लोग अल्लाह ताला के सामने निस्फ़ यौम यानी निस्फ़ दिन, निस्फ़ रोज़ तक खड़े रहेंगे, यानी आधा दिन खड़े रहेंगे। जो 50,000 साल का होगा तो साफ ज़ाहिर है 50,000 का निस्फ़ जो है निस्फ़ जो है वो 25 साल बनेंगे, 25,000 साल बनेंगे। और मोमिन पर आसानी कर दी जाएगी, जैसे आफताब के मैल पे गुरूब होने से उसके गुरूब होने तक। मजमू ज़वैद ने इस मसले को लिखा है, फिर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मोमिन जो है, मोमिन औरत, मोमिना हो या मोमिन हो, मर्द हो या औरत हो, उस पर अल्लाह तबारक व तआला जो है क़यामत के दिन आसानी फरमा देगा। जैसा कि सूरज जो है जब गुरूब होता है कि जब उसकी लाली मैल होता है, सूरज गुरूब होने से सुर्ख हो जाता है, फिर गुरूब हो जाता है। बस मोमिनीन और मोमिनात औरत और मर्दों के लिए इतना ही वक्त में उनका हिसाब व किताब हो जाएगा। ये मसला मजमू ज़वैद और मेरी तफसीर करमानी सफ़ा नंबर 28 और जल्द अव्वल में मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर काफिर के लिए 50,000 साल का होगा, क्योंकि उस दिन जहान में क्योंकि जहान में उसने नेकियां नहीं की होंगी, इसलिए उनके लिए 50,000 साल का होगा। ये हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है। क़यामत का दिन 50,000 साल का दुनिया के दिन के मुताबिक होगा, क्योंकि उस दिन सूरज नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा आपको
یا اس وقت کے سورج تو نہیں ہے، ٹائم وقت جو ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس لیے اس وقت سورج نہ ہونے کے باوجود جو ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت فرما دیا 50,000 سال کا، ہم اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں سورج کی اس جو ہے سات وقت گھنٹے جو گزرتے ہیں دن اور مہینے اور سال، اسی کے مطابق جو ہے قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے فرمایا۔ مسلمان نہ ڈرے کہ قیامت کا دن مسلمانوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، یہ کفار کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ مجوسیوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے جو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن مجید پر پورا عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک الہ نہیں مانتے۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں جو انسان آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کو ایک ہی بار موقع ملے گا، پھر دوبارہ آنے کا نہیں ملے گا۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لیں، تابع داری کر لیں، اللہ کو ایک ہی مان لیں، قرآن مجید پر پورا عمل کریں، آپ 50,000 سال کا دن جو قیامت کا ہوگا اس سختی سے بچ جائیں گے۔ میں آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی جان کو جو ہے آگ سے محفوظ رکھیں۔ دیکھو ہندو سکھ وغیرہ یا باقی جو لوگ ہیں، اس دنیا میں سکھ وغیرہ جس طرح میں نے عرض کیا، ہندو، یہ اپنی عورتوں اور اپنے مرد جو فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کو لکڑیوں کی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمہ اگر پڑھ لیتے تو اس دنیا میں ان کو آگ میں نہ جلایا جاتا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ہے، جو میں نے عرض کیا 50 الفا سنۃ، یعنی ہزار سال کا جو ہے قیامت کا دن ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اپنی جان کو جو ہے بچائیں جہنم کی آگ سے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اللہ کو ایک مانیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن مجید پر پورا عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی آپ کو آگ سے نہیں جلایا جائے گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور بہشت میں داخل کرے گا۔ اب میں آپ کو دین کے متعلق عرض کرتا ہوں، مالک یوم الدین ایاک نعبد، دین کے متعلق تفسیر عرض کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 28 میری تفسیر کرمانی سورۃ فاتحہ کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، اور جلد اول۔ دین کی جمع ادیان ہے، دین کا معنی ہے اعمال پر جزا، سزا، حساب کا دن، بدلے کا دن، انصاف کا دن، رب العزت کی عبادت، اطاعت اور عادت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کا معنی جو ہے وہ ہے فیصلہ، کیونکہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ ہر موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو دین شریعت تھی ان کا فیصلہ ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کا فیصلہ ہوگا، جتنے بھی نبی ہیں اس دن فیصلہ ہوگا کہ آپ نے نیکیاں کتنی کی ہیں، بدیاں کی ہیں، فیصلہ ہوگا۔ اس لیے دین کا معنی فیصلہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کا معنی فرمایا ہے، معنی جو ہے فیصلہ ہے۔ یہ تفسیر قرطبی موجود ہے۔ یوم دین یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس آیات مبارکہ میں دینہم، دین کا معنی جو ہے حق، سچ فرمایا گیا ہے کہ دینہم الحق، کہ دین ہی حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ پارہ 18 میں ہے، سورۃ نور آیات 35، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اس دن یعنی قیامت کے دن ان کو ان کی ہوئی سزا پوری دے گا۔ اس آیات مبارکہ میں دین سے مراد حساب ہے، یعنی ان کا پورا حساب ہوگا۔ اس آیات مبارکہ میں دین کا معنی ہے، اور میں دین کی تفسیر کر رہا ہوں، اس لیے وہ آیات مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس میں دین کا معنی ہوگا۔ پہلے میں نے یوم کا معنی عرض کیا، وہ آیاتیں پڑھی جس میں یوم دن کا معنی تھا۔ اب میں ایک اور آیات پڑھ رہا ہوں جس میں دین کا معنی جو ہے ہوگا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت،
सूरत मोमिन आयात मुबारका 17 और पारा 24। आज हर नफ्स को जो उसने कमाया था उसका बदला मिलेगा, यानी कि इसमें बदले का माना है, यानी कि जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फैसला बदला, ये जो है इसलिए मैंने ये आयत में साबित किया कि इसका माना बदला भी है। अल यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, सूरत जासिया आयत 28 पारा 25। आज तुमको तुम्हारे करने का बदला दिया जाएगा। इन्नल मदीनून पारा 23 सूरत साफात आयत नंबर। तर्जमा क्या, हमको सजा जजा दी जाएगी। ये उनका जो है ये उनकी बातें थी। लेकुल्ले जालना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा पारा 4 सूरतुल मैदा आयत 48। हमने तुम तमाम के लिए अलग अलग शरीयत और वाज़िया तरीका अमल राह मुतय्यन किया है, क्योंकि इस आयत में अज़ीज़ान मोहतरम जो है ये सज़ा जज़ा और उनके मुतल्लिक़ है, इसलिए मैंने अर्ज़ किया। हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो दीन ईमान आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही दीन है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी यही दीन, उस वक़्त यही दीन, और उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा के तमाम जो गुज़रे हैं, जो दीन था, दीन एक ही है, उसका नाम है इस्लाम। ला इलाहा इल्लल्लाह शहादत और उसका इकरार और शरीयत और तरीक़त हर उम्मत की मुख्तलिफ है। यानी कि जो हम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम उम्मतियों पर जो शरीयत तरीक़त नाज़िल हुई है और पिछले जो गुज़रे हैं उनकी अलहदा थी, मुख्तलिफ थी। खज़ानुल इरफान में ये मसला मौजूद है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के वक्त कलमा ये पढ़ा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वक्त ये कलमा पढ़ा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। और मूसा कलीम के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत ईसा रूहुल्लाह के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी, आप भी पढ़ें, मुसलमान हो जाए और आग से इंशाल्लाह बच जाएंगे। बस यही दीन अल्लाह ताला की तरफ मंसूब है, शरीयत नबी और रसूल की तरफ है। शरीयत से मुराद, शरीयत का माना क्या है मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। शरीयत से मुराद ये है वो रास्ता जो निजात की तरफ पहुँचा दे। कब्र में मुनकर नकीर मैयत के से पूछते हैं, क्योंकि इस आयत दीन की तफसीर कर रहा हूँ। दीन में है मन रब्बों का तेरा रब कौन है, मन नबियों का तेरा नबी कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। क्योंकि माँ दीनों का में दीन का लफ्ज़ है, इसलिए मैंने दीन की तफसीर को करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी दीन पर आप जो है मुकम्मल रहें, पाबंद रहें, सारी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी इसी दीन पर गुजारें। अब मैं आपको ईया का नाबुदो के मुताल्लिक़ करता हूँ, तफसीर करता हूँ। ईया का अलहदा है, असल में ईया अलहदा है, का अलहदा है, नाबुदो ये मुज़ारे का सीगा है जमा का। ईया का नाबुदो, ईया का अलहदा, नाबुदो अलहदा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, ईया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदो जमा का सीगा है, इसका माना है हम इबादत करते हैं। नाबुदो का नून हज़फ किया तो ये अब्द बन गया, और ये अब्दुन से बना है, जिसका लुग़वी मतलब है अज़हार इज़्ज़। ईया का के लफ्ज़ को नाबुदु से मुकद्दम रखा, पहले रखा, ताकि इसमें तख़सीस के माना पैदा हो जाए। इसमें तख़सीस के माना है अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और कोई इलाह इबादत के लायक नहीं है, सिर्फ उसी अल्लाह ताला की इबादत की जाए। याबुदूनी पारा 18 सूरत नूर आयत 55। मेरी इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया याबुदूनी, मेरी इबादत करो, इन बुतों की ना करो, मुशरिक न बन जाओ। ये जो मूर्तियां बनाई हैं लोहे की, लकड़ी की, पत्थरों की, इनकी पूजा पाठ न करो। मैं इलाह हूँ, मेरी इबादत करो, मेरी नमाज पढ़ो, मेरी इबादत करो, कुरान मजीद पढ़ो, मेरी इबादत करो। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह पारा 30 सूरत ज़लज़ाल आयत 7 और 8।
جس نے کی ذرا بھر خیر یعنی اچھائی نیکی وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے کی ذرا بھر برائی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اسے دیکھ لے گا۔ یہاں مفعول کو فعل پر اس لیے مقدم کیا گیا کہ اہتمام کی خاطر عربی میں اہم جو چیز ہوتی ہے اس کو مقدم کرتے ہیں، پہلے کرتے ہیں، پہلے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہے، اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، ہم بعد میں ہیں، ہماری عبادت کرنا بعد میں ہے۔ عبد کے معنی بندہ کے بھی ہیں اور غلام کے بھی ہیں۔ عبد عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی پھر عرض کر دیتا ہوں آپ، کیونکہ اس میں تفسیر زیادہ کروں گا، آپ کے علم میں جو ہے اضافہ کروں گا۔ عبد کے معنی غلام کے بھی ہیں، نوکر کے بھی ہیں، اور عبد کے معنی بندہ کے بھی ہیں۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبد ہے، بندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، بندہ و خواند احمد در رشاد جملہ عالم را بخواں کلو یا عباد۔ اپنا بندہ کہاں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں سب عالم کو ارشاد فرمایا، اے میرے بندو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دوسری آیات ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، وہ آیات آپ قرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں، میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 28 میں بھی موجود ہے۔ مسلمان پر اس کے بندے اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور جو میں قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہوں یہ میں حدیث بھی ساتھ ہی پڑھ دی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید کی جو ہے آیات ہے اس کا مطلب میں عرض کر دیتا ہوں تفسیر، اور جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح اپنے نیک بندو اور باندیوں سے کر دو۔ اس آیات مبارکہ میں عباد سے مراد غلام ہے، من عبادکم وانکحوا الایام کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ عباد سے مراد جو ہے اس آیات مبارکہ میں غلام ہے، نوکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فارسہ صدقہ، مسلمان پر اس کے بندی اور گھوڑے پر میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں عبد سے مراد غلام ہے، کیونکہ میں عبد کے معنی دو عرض کر رہا ہوں عربی میں، عبد کے معنی اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، اور عبد سے مراد نوکر غلام بھی ہیں، کسی کا بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہو، کسی کا بھی ہو، معنی غلام کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع کر کے علانیہ منبر پر فرمایا، کیا فرمایا؟ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنت عبدہ وخادمہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ تھا اور خادم تھا، نوکر تھا، یعنی میں غلام اور خدمتگار تھا۔ یہ جو میں نے پڑھی حدیث ایک کتاب الریاض میں موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 28 میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا عربی عبارت ہے اور میں ترجمہ کر دیتا ہوں، جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مملاک نہ سمجھے ایمان کا مزہ نہ چکھے گا، یعنی وہ ایماندار نہ ہوگا، وہ بے ایمان ہوگا۔ العبد بالعبد، کیونکہ اس آیات مبارکہ میں بھی عبد کا معنی ہے، میں ایاک نعبدو کی تفسیر کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے عبد کے معنی کیا ہے۔ العبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام۔ اس آیات مبارکہ میں عبد کا معنی غلام ہے، نوکر ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے اور صفحہ نمبر وہ آیات مبارکہ 178 ہے سورہ بقرہ کی۔ عہد سے نام رکھنا جائز، یعنی کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں عبد سے نام رکھنا جائز ہے۔ عبد کا معنی غلام بھی ہے، عبد کا معنی بندہ بھی ہے، عبد سے نام رکھنا جائز ہے، شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ عبد اگر کوئی نام رکھ لے اس میں عبد آ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نام بھی گنوا دیتا ہوں، اس کے مطلب بھی ان کا معنی بھی عرض کر دیتا ہوں، جیسا کہ ان آیات مبارکہ سے جو میں نے عرض کی ہیں ثابت کیا ہے کہ بندہ کو عبد کو بندہ کہتے ہیں اور عبد کو غلام بھی کہتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الصمد صمد کا معنی جو ہے وہ ہے بے نیاز، یعنی عبد الصمد صمد کا بندہ، بے نیاز کا بندہ، صمد کا معنی بے نیاز ہے جس طرح میں پہلے عرض کیا۔ عبد القادر قادر کا بندہ، عبد القدیر قدیر کا بندہ، رحمان صمد قادر اور قدیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اللہ کا اسم جو ذاتی ہے وہ اللہ ہے، باقی تمام صفات ہے، یہ صفاتی جو ہے لفظ ہے۔ عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا پہلے میں نے عبد کا معنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ
جو ثابت کیا. اب میں عبد کا معنی غلام نوکر عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ غلام عبد کا معنی غلام بھی ہے، جیسے کہ عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام، نوکر مصطفیٰ کا غلام. عبد النبی، نبی کا غلام. عبد الرسول، رسول کا غلام. غلام رسول، رسول کا نوکر غلام. غلام محمد، محمد کا غلام وغیرہ نام رکھنے جائز ہیں، اور شریعت مطہرہ نے کے برخلاف جو ہوں گے وہ نہیں رکھنے چاہیے. عزیزان محترم، میں نے جو تقریر کی ہے، تفسیر کی ہے کہ یوم الدین ایاک نعبد تک، باقی انشاءاللہ موقع مناسب کرتا چاہوں گا، آپ اس کو پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میں نے تقریر یہ کی ہے، آپ میرے چینل کو یعنی کرمانی ٹی وی چینل کو آپ سبسکرائب کریں، آپ بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، دوسرے تیسروں تک، اسی طرح متواتر مسلسل جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے یہ تقریر. مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، آگے جس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان کو ثواب ملے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.